ستائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ اس ساری کائنات کو بنانے اور چلانے والی اس ایک اللہ کی ذات ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سید الکونین آقائے نامدار سرتاج رسول فخر الانبیاء آپ کے اور میرے پیر مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ و بالا کے لیے محترم مکرم معظم محتشم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے رزق میں برکت کے اسباب ذکر کیے تھے۔ آغاز میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو رزق کمانے کا حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس مالک اور پروردگار کے آرڈر میں سے ایک آرڈر یہ بھی ہے کہ تم حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام ہمیں کاروبار کرنے سے روکتا ہے، لین دین کرنے سے منع کرتا ہے، یا اسلام ان چیزوں کا مخالف ہے، بلکہ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں تو نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی آپ تجارت کرتے رہے ہیں۔ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بڑے بڑے کبار صحابہ جن کو رسول اللہ کی زبان طیبہ سے جنت کی بشارتیں حاصل تھیں، اگر آپ ان کے معاملات کو دیکھیں تو ایک دیندار شخص ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک کامیاب تاجر بھی تھے، کاروباری لوگ تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی مسلمان کاروبار کرتا ہے، لیکن کاروبار کرتے ہوئے وہ ان اصول و ضوابط کو بھول جاتا ہے جو اسلام نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں، جس کی وجہ سے نہ اس کے مال میں برکت رہتی ہے اور نہ ہی وہ انسان صحیح طریقے سے اپنے مال کو حاصل کر پاتا ہے۔ تو رزق میں برکت کے اسباب میں سے دو سبب گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے رکھے تھے۔ ایک، انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے اللہ کی ذات پہ توکل کرے، کیونکہ رزق دینے والی ذات وہ ہے، پیدا اس نے کیا ہے۔ اگر وہ دینے پر آئے تو اس کائنات کے خزانے عام بندے کے لیے بھی کھول دے، اور نہ دینے پر آئے تو ساری زندگیاں ایڑیاں رگڑتے ہوئے اور ساری زندگی مشکل اور پریشانی میں گزارنے کے باوجود بھی وہ ایک روپیہ نہ دے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد۔ جس کے لیے اللہ رحمت کے خزانے کھول دے اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جس کے لیے اللہ نے رزق کے دروازے بند کر دیے ہیں اس کے لیے کھولنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ تم اللہ پر توکل کرو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ کسی انسان کا، کسی مومن کا اللہ پر توکل بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی ہی برکتیں عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ حدیث آپ نے بیان فرمائی کہ تمہیں اللہ پرندوں کی طرح رزق دے، یعنی ان کے پاس مال کمانے کی جگہ مختص نہیں ہے، ان کے پاس تو ملنے اور جائیدادیں اور پراپرٹی کے وہ مالک نہیں ہیں، ان کے پاس فیکٹریاں نہیں ہیں،
کیا ہے؟ اللہ پر توکل اور یقین کر کے وہ پرواز لیتے ہیں، اڑان بھرتے ہیں. ان کی پرواز فضاؤں میں ہوتی ہے اور ان کی نگاہیں زمین پر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ خود بخود ہی ان کے لیے رزق کے سارے بندوبست کر دیتا ہے. اور یہی حکم مومنوں کو بھی ہے کہ تم اللہ پہ توکل کرو. اور دوسرا رزق میں برکت کا سبب یہ عرض کیا تھا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے. کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں. پیسہ بڑا ہے، مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے، لیکن برکت سے خالی ہے. اللہ نے دنیا کی ہر نعمت عطا کی ہے، کھا کوئی نہیں سکتا، استعمال کوئی نہیں کر سکتا ہے. اتنی پابندیاں اس پر ڈاکٹر لگا دیتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے. فرمایا کہ جب گناہ کر کر کے انسان کا دل سیاہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ رزق کی برکتیں ختم کر دیتا ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تھوڑا کماؤ لیکن وہ تھوڑا تمہارے لیے وافر بن جائے اور کثیر مقدار میں تمہارے سامنے آ جائے تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم استغفار کو اپنی زبان پر لے آؤ. جتنا زیادہ تم استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی زیادہ نوازتے چلے جائیں گے. اور تیسرا سبب رزق میں برکت کا وہ صلہ رحمی ہے. رشتہ داروں کو ملانا ہے، خاندانوں کو جوڑنا ہے. یہ ایسا خوبصورت عمل ہے. رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے فرمایا کہ من سرہ ان یمد لہ عمرہ ویزاد فی رزقہ، جس بندے کا یہ دل کرتا ہے، جس کی یہ خواہش اور تڑپ اور تمنا اور چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے کاروبار کے اندر اپنی کثیر رحمت کو نازل کر دے اور اس کی عمر اللہ تعالیٰ بڑھا دے، یعنی وسیع رزق میں مل جائے اور وسیع عمر بھی اس انسان کو نصیب ہو جائے. فرمایا کہ زندگی میں ایک کام کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بھی برکت سے بھر دے گا، اس کی عمر کو بھی برکت سے بھر دے گا. وہ کام کیا ہے؟ فلیصل رحمہ. اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، خاندانوں کو جوڑے، تفرقہ پیدا نہ کرے. اس کے قول و قرار سے، اس کے فعل سے کوئی ایسا اس سے کام سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹے، بلکہ اس کو ہمیشہ یہی چاہیے کہ خاندانوں کو جوڑ کر کے رکھے. دو بھائی جدا ہونے لگے ہیں، اگرچہ اس کو اپنا حق لینے کے لیے نیچے آنا پڑتا ہے، اس کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے، وہ اپنا حق چھوڑنے پر راضی ہو جائے لیکن قطع تعلقی نہ کرے، خاندان کو نہ توڑے. فرمائے کہ یہ ایسا خوبصورت عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں برکت فرما دیتا ہے اور اس کی عمر میں برکت فرما دیتا ہے. ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے اللہ وسیع عمر دے دے، میں اپنے پوتوں کا پڑپوتوں کا منہ دیکھوں، لمبی عمر مل جائے، اور پھر سب سے بڑی بات عمر کے ساتھ صحت بھی مل جائے. عمر ہو، لمبی عمر نصیب ہو جائے اور اس کے ساتھ صحت انسان کو میسر آ جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کو وسیع رزق مل جائے. آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری یہ دونوں خواہشیں پوری کر دے گا. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له رزقہ ویزاد فی عمرہ، فرمایا کہ جس بندے کا یہ دل کرتا ہے نا کہ رزق بڑھا دے اور اس کے لیے عمر میں برکتیں عطا کر دی جائیں. اور ایک تیسری فضیلت بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے محفوظ کر لے. اس کو چاہیے کہ وہ ایک تقوی اختیار کرے اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کو تینوں یہ نعمتیں عطا فرما دے گا. تو ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وسیع رزق ہو اور وسیع عمر ہو. تو رسول مکرم نے حل کا ذکر بتایا ہے کہ صلہ رحمی کرتے رہو. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. اہل جنت کے خوبصورت اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے، ان کی خوبصورت صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حکم سے جن لوگوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں. خاندانوں کے دوسرے کے ساتھ جدا نہیں کرتے، ملا کے رکھتے ہیں. ان کو اللہ نے گھر کا سربراہ بنایا ہے، بڑا بنایا ہے.
نہ بیٹوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہونے دیتے ہیں، نہ اپنے خاندان کے باقی لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہونے دیتے ہیں، اختلاف و انتشار سے باز رہتے ہیں، جوڑ کر کے رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ جنات عدن یدخلونہا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ اور جس انسان نے قطع تعلقی کی، وہ بھی حدیث سنے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ من وصل یصلہ اللہ، جس انسان نے صلہ رحمی کرتے ہوئے خاندانوں کو ملایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ ومن قطع قطعہ اللہ، اور جس انسان نے خاندانوں کو توڑا، اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ دو بھائی آپس میں ملنے نہیں چاہیے، کہ میاں بیوی آپس میں خوشی رہ رہے ہیں، میں نے ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنا ہے۔ آج ہمارے خواتین کی یہ بڑی عادت ہوتی ہے چغلیاں کرنے والی، اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کہ جس کے ساتھ خاندانوں کے اندر اختلاف و انتشار پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس انسان نے قطع تعلقی کو اپنایا، لوگوں کے درمیان قطع تعلقی کرتا رہا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت سے کاٹ دیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ جس انسان کو دنیا کی زندگی میں اللہ کی رحمت نصیب نہ ہوئی، حدیث میں آتا ہے ایک بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، بہت بڑی نیکیوں کا خزانہ لے کر کے آئے گا، اللہ فرمائیں گے کہ جا تجھے میں نے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا۔ تو وہ کہے گا اللہ اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود بھی تیری رحمت چاہیے؟ تو اللہ فرمائیں کہ اچھا تو پھر آزما کر کے دیکھ لے، تو میری رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو کر کے جائے۔ ابھی وہ چلنا شروع ہوگا، ایک جگہ فرشتے روکیں گے، پھر اگلے جگہ فرشتے روکیں گے، پھر اگلی جگہ فرشتے روکیں گے، جنت میں پہنچنے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ واپس دوڑتا ہوا اللہ کے پاس ہے کہ اللہ یہ حقیقت ہے کہ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں تیری رحمت کے بغیر جنت میں ہم جا نہیں سکتے ہیں، ہم ہمیشہ تیری رحمت کے طالب اور تیری رحمت کے مشتاق ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت نصیب کر دے، اور اللہ پھر اپنی رحمت اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو رحمت فرمایا کہ جس بندے کو اللہ رحمت عطا کر دے اس کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، وہ تھوڑا کماتا ہے لیکن بہت وافر ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اور جس انسان کو اللہ نے اپنی رحمت سے کاٹ دیا، وہ دنیا میں جتنا مرضی کاروباری بندہ بن جائے، بزنس مین بن جائے، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانیاں ہوں، جس انسان کو اللہ نے اپنی رحمت سے کاٹ دیا ہے، پھر وہ انسان نہ دنیا میں چین حاصل کر سکتا ہے نہ آخرت میں چین حاصل کر سکتا ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا قطع تعلق کرنے والا انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج مسلمان کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا تعلق، اچھا سلوک کرنے کا اور ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس سے کہا میری ماں مشرکہ ہے، کافرہ ہے، وہ آپ کے بارے میں برے بول بولتی ہے، اللہ کو تسلیم نہیں کرتی ہے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے یہاں پر آئی ہے کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، افاصلوہا، وہ کافر ہے، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ صلی امک، اگرچہ وہ مجھے برا بھلا کہتی ہے، وہ میرے بارے میں غلط زبان استعمال کرتی ہے، وہ اللہ کو تسلیم نہیں کرتی، کافرہ ہے، مشرکہ ہے، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں حکم یہ ہے کہ تم اپنی اس ماں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو، قطع تعلقی کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا ہے۔ یعنی اسلام نے تو کافروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا تھا۔ آج مسلمان کلمہ پڑھنے والا شخص، اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہنے والا شخص، اپنے بعض اختلافات کو لے کر کے اتنا زیادہ انتہا کو بڑھ چکا ہے کہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ سگے باپ سے ناراض ہیں، جس باپ نے پال پوس کے بڑا کیا اس باپ سے ہی بات نہیں کرتے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی میں ابے جن نہیں بلاندا، میں ابو نہیں بلاندا۔ رسول مکرم نے فرمایا تھا کہ رضا الرب رضا الوالد وسخط الرب سخط الوالد، جس انسان کا دل کرتا ہے نا کہ وہ دیکھے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں، اپنے والد کو دیکھ لے، جس کا باپ اس سے خوش ہے سمجھ لے کہ اللہ بھی اس سے خوش ہے، اور جس کا باپ اس سے ناراض ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ تو میرے عزیزو، صلہ رحمی کرنا یہ ایسا خوبصورت عمل ہے، خوبصورت وصف ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں
اور اس کے کاروبار میں فراوانیاں بھی دیتا ہے اور برکتیں بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور چوتھا سبب رزق میں برکت کا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ آج یہ ایسا عمل ہے کہ ہمیں قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں یہ کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کہتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہارا مال تھوڑا ہو جائے گا۔ کیا تمہیں شیطان پہ یقین ہے کہ اللہ پہ یقین ہے؟ کیا تمہیں شیطان کی باتوں پر، اس کی جھوٹی تسلیوں پر یقین ہے کہ اللہ کے سچے قرآن پہ یقین ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مثال اللہ نے فرمایا کہ اس دانے کی مثال لے لو جس دانے کو تم زمین کے اندر بوتے ہو، پھر اس زمین کے اندر بوئے ہوئے دانے سے اللہ تعالیٰ 7 چھلیاں نکالتا ہے، ہر چھلی کے ساتھ 100 دانہ لگتا ہے۔ فرمایا کہ ایک سے اللہ نے 700 بنا دیے ہیں۔ جو انسان ایسے ہی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 700 واپس کرتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 تو مل کے رہتے ہیں۔ اگر انسان کا ایمان و یقین پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھا چڑھا کر کے انسان کو واپس کرتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام صحابی اللہ کے پیغمبر کے، کمزور ہیں، کوئی مالی ان کے پاس وسعتیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے ان سے کہا یا بلال انفق، اے بلال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، اس عرش والے اللہ کی طرف سے تمہیں کمی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ میں یہ 100 روپے یہ 1000 روپے اللہ کے راستے میں دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ نہیں، فرمایا کہ مال کم اس وقت ہوگا جب اس پیسے کو تم حرام کے کاموں میں خرچ کرو گے، اس پیسے کو تم فضول کاموں میں خرچ کرو گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچیاں کرنے والے، فضول پیسے کو اڑانے والے، شادی آئی ہے کئی لاکھ خرچ کر دیے ہیں، جو چند ہزار میں چند لاکھ میں کام ہو سکتا تھا کئی لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، فضول پیسے ضائع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ فضول خرچی کرنے والے کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اسراف کرو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم جو ہے میانہ روی سے چلو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم جو ہے وہ فضول خرچی سے اجتناب کرو، کیونکہ اللہ کو فضول خرچی کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں کہا جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایک شیطان کے راستے میں خرچ کرو گے تو فضول خرچی ہے۔ اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ خرچ کرو گے اللہ کہتے ہیں تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہو، اور جب اللہ کو قرض دو گے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر کے تمہیں واپس کرے گا، کئی گنا تک بڑھا چڑھا کر کے انسان کو واپس کرے گا۔ حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت میں کوئی ایسا حادثہ لکھا ہوتا ہے، انسان کی تقدیر میں کوئی ایسا حادثہ لکھا ہوتا ہے، انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان سے اس حادثے کو، اس کی تقدیر میں لکھے ہوئے اس برے واقعے کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتے ہیں، اس سے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ جتنا زیادہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا چلا جاتا ہے اتنی ہی برکتیں اور اتنے ہی رحمتیں مالک الملک اسے عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی میں ہے کہ تم انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے واپس لوٹائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اسے لازمی واپس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا مال رکھتا نہیں ہے، واپس کرتا ہے۔ اور اگر انسان اس میں کنجوسی کرے، خرچ نہ کرے، فضول کاموں میں سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، فضول کاموں میں سارا مال خرچ کر دیتے ہیں، لیکن حلال کے رستوں میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے انسان کو تکلیف ہو، فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، سونے اور چاندی کے خزانے اللہ نے عطا کیے، مالک نے دیے ہیں نا، اللہ نے عطا کیے ہیں، ان پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں۔ فرمایا کہ فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبریاں دے دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم،
فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، شیطان کے رستوں میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے ان سے مانگ لیا جائے، جیبوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اور فضول کاموں میں خرچ کرنے کی باری آئے تو بے دریغ پیسے کو اڑا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، یہی خزانہ اور یہی مال ان کو جہنم کی آگ میں تپا کر کے ان کے چہروں اور ان کی پیشانیوں پر اور ان کے جبڑوں پر لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہی وہ مال ہے نا جس کو سنبھال کے رکھتے تھے، یہی وہ مال ہے نا جس جو جیب میں آ جائے تو کنجوس بن جاتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ اسی مال کو قیامت کے دن یوں جہنم کی آگ میں تپا کر کے جبڑوں اور پیشانیوں پر لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ جس کو تم سنبھال کے رکھتے ہو آج تمہارے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ اس لیے اللہ نے اگر مال دیا ہے، ہر انسان حسب استطاعت اپنی ماہانہ آمدن میں سے ایک حصہ مقرر کرے، یہ اللہ کے راستے کے لیے ہے۔ اپنے خاندان میں دیکھیں جو غریب مستحق ہے، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مالی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو تم اپنے خاندان کے اس بندے کو دیتے ہو جو کمزور ہے اور وہ تم سے بغض رکھتا ہے، تمہارے ساتھ اس کی دشمنی چل رہی ہے، تمہارے ساتھ بات نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اس بندے کے ساتھ مالی تعاون کرنا، اور اگر وہ صاحب استطاعت ہے، مال پیسے والا ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ تحفے کے طور پہ دے دینا۔ یہ وہ بہترین عمل ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں برکت دیتا ہے اور اس میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیز وقار بھائیو، دوسرا عمل کہ جس سے ہم اپنے رزق میں برکت کے اسباب میں سے دوسرا سبب وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈال لے کہ اتنا مال یا اتنے فیصد جو ہے میں اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے کہیں زیادہ واپس کر دیتے ہیں۔ ابھی سردیاں آنے والی ہیں، رسول مکرم علیہ السلام کے ایک صحابی، دو بھائی تھے، اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک بھائی بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تعلیم لیتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اور دوسرا بھائی کاروبار کرتا ہے۔ ایک دن وہ کاروباری بھائی اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھ کر کے دین سیکھتا رہتا ہے، آپ کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پڑھتا رہتا ہے، اس سے کہیں کہ قرآن بھی پڑھے لیکن ساتھ ساتھ میرے ساتھ کام میں بھی ہاتھ بٹھایا کرے، میرا کام بہت زیادہ ہے، تو اس سے کہیں کہ تھوڑا بہت میرے ساتھ کام بھی کروایا کرے۔ تو رسول مکرم علیہ السلام نے اس کی طرف گھور کر کے دیکھا، غصے کی نگاہ سے دیکھا، فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے گھر میں جو 4 پیسے آ رہے ہیں کہ تمہاری اپنی محنت سے ہیں؟ نہیں، ترزقون بضعفائکم، اللہ تیرے گھر میں جو 4 پیسے بھیج رہا ہے نا، وہ تیرے اس کمزور بھائی کی وجہ سے ہیں جو میرے پاس بیٹھ کر کے قرآن کی تعلیم لیتا ہے، جو میرے پاس بیٹھ کر کے دین کا فہم اور دین کا علم حاصل کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اس تیرے کمزور بھائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں رزق کے 4 دانے بھیج رہا ہے۔ اور یہی بات اللہ کے پیغمبر نے ایک موقع پر ارشاد فرمائی کہ تمہارے امیروں کے گھروں میں جو 4 دانے رزق کے آتے ہیں، یہ ان اللہ کے قرآن پڑھنے والے بندوں کی وجہ سے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ اگر یہ بھی دنیا سے اٹھ جائیں اور اس دنیا میں کوئی بھی اللہ کا ذکر کرنے والا نہ ہو، تو حدیث کے الفاظ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ سونے چاندی کے خزانے اکٹھے کریں گے، زمین الٹیاں کرے گی اور زمین کی الٹیوں کی صورت میں سونے چاندی کے مینار باہر آئیں گے، جگہ جگہ سونے اور چاندی کی روڑیاں لگی ہوئی ملیں گی، لوگ سونا چاندی بہت جمع کر لیں گے اور کہیں گے، ٹھڈے مار کر کے کہیں گے کہ یار یہ وہ مال ہے، یہ وہ دولت ہے، یہ وہ سونا ہے کہ جس کے لیے ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، جس کے لیے ہم نے دنیا کے ہر دھندے میں ہم نے کام کیا اس پیسے اس مال کو حاصل کرنے کے لیے۔ حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے گا، لوگوں کے پاس مال بڑا ہوگا لیکن قرآن پڑھنے والا بندہ کوئی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دے گا، مالک الملک اس کائنات کا نظم و نسق مٹا دے گا، پھر وہ قیامت ہے، اس کے بعد کوئی خیر اور کوئی بھی بھلائی انسانوں پر نازل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اگر اللہ نے کچھ پیسے دیے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، مدارس کا وزٹ کریں، سردیاں آ چکی ہیں، ہر جگہ پہ بچے پڑھتے ہیں، ان کے جا کر کے وزٹ کریں، کہیں پر بچوں کو جرسیوں کی ضرورت ہے، رات کو سوتے ہیں، ٹھنڈ ہوتی ہے، ہمیں بھی ٹھنڈ لگتی ہے،
ہمارے بچے گھر میں 2-2 3 کمبل لے کر کے سوئے ہوتے ہیں، جی ہمارے بچے کو کسی قسم کی مشکل پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کے ہی بچے ہیں، جس طرح ہم اپنے ذاتی بچوں کا خیال رکھتے ہیں ایسے ہی ہمیں ان بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو اس وقت مدارس میں پڑھ رہے ہیں اور بڑی مشکلات اور صعوبتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم ان کے لیے گرم پانی کا انتظام کرتے ہیں، رات کو ان کے لیے ہیٹر کا انتظام کرتے ہیں، جرسیوں کا انتظام کرتے ہیں، گرم کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، ایک سوٹ یا ایک جرسی جو میں لے کر کے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے اس سوٹ اور جرسی کی وجہ سے اس بچے کی سردیاں آسانی سے گزر جائیں اور وہ قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنا شروع کر دے اور دین کا علم، دین کا فہم سیکھے گا، اللہ کے راستے میں مال خرچ ہوگا اور اللہ تعالی ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر رزق حلال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی رحمت اور برکت بھی نازل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں آپ